حکمت عملی؟ کیسے حکمت عملی؟ اسے آپ اسٹریٹجک غیر جانبداری کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، فتنے کا دور وہ ہوتا ہے جب مختلف گروہ اور نظریات آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ہر فریق چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف سے لڑیں، اس کی آواز بنیں، اس کی جنگ کا ایندھن بنیں۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر آپ کسی ایک فریق کا حصہ بن گئے تو آپ بھی اسی آگ میں جلیں گے۔ ابن اللبون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سچ اور جھوٹ میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی گروہ کے ہاتھ میں ہتھیار بننے سے انکار کر دیں۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس کی کوئی آج کے دور کی مثال دے سکتے ہیں؟ جیسے دفتر کی سیاست میں یا سوشل میڈیا پر جو ہر وقت جنگ چل رہی ہوتی ہے؟ بالکل، سوشل میڈیا اس کی بہترین مثال ہے۔ فرض کریں دو گروہوں کے درمیان کسی موضوع پر شدید بحث چھڑ گئی ہے۔ دونوں طرف سے جذباتی نعرے لگائے جا رہے ہیں اور آپ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کسی ایک کی حمایت کریں۔ جی، روز کا معاملہ ہے۔ اگر آپ فوراً کسی ایک کیمپ میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں اور اس گروہ کی نفرت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ ابن اللبون بننے کا مطلب ہے کہ آپ ایک قدم پیچھے ہٹیں، شور کو کم ہونے دیں اور اپنی توانائی اور ساکھ کو کسی کی لڑائی میں ضائع نہ کریں۔ تو آپ صورتحال کا تجزیہ تو کر رہے ہیں، لیکن خود کو کسی کے استعمال کے لیے پیش نہیں کر رہے۔ جی، آپ اپنی سالمیت کو بچا رہے ہیں۔ تو سبق یہ ہے کہ مشکل وقت میں سب سے زیادہ کارآمد اور دستیاب ہونا کبھی کبھی سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی حکمت خود کو ناقابل استعمال بنانا ہے۔ یہ اپنی توانائی اور ذہنی سکون کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، جب طوفان تھم جائے گا تب آپ ایک صاف ذہن کے ساتھ کوئی مثبت کردار ادا کرنے کے قابل ہوں گے۔ واہ، یہ ایک فعال حکمت عملی ہے، غیر فعال رویہ نہیں۔ جی، اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کا اپنی ذات پر کنٹرول ہو۔ اگر آپ کے اندر لالچ، خوف یا شہرت کی بھوک ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کو ان کمزوریوں کے ذریعے استعمال کر ہی لے گا۔ خود کو بیرونی انتشار سے بچانے کا یہ خیال تو بہت طاقتور ہے، لیکن جیسا آپ نے کہا، یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کا اپنی ذات پر کنٹرول ہو۔ میرے خیال میں اگلا قول اسی اندرونی جنگ کی بات کرتا ہے۔ جی، یہ سب آپس میں جڑا ہوا ہے۔ یہ قول ہے کہ جس نے اپنے طب یعنی فطرت کو سیدھا رکھ لیا، اس نے اپنے آپ کو بھلائی کا لائق بنا لیا، اور جو اپنی کمزوری کو ظاہر کر دے وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، اور پھر جو کام اس کے لائق نہ ہو اس میں پڑھ کر انسان اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ جی، یہ تو ایک ساتھ کئی باتیں کہہ رہا ہے، کردار، کمزوری، اپنی حدود، ان سب میں کیا تعلق ہے؟ شروع کہاں سے کریں؟ یہ قول ایک طرح سے اپنی اندرونی دنیا کو ترتیب دینے کا ایک روڈ میپ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ ہے جس